لسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وإمامنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا وأفضلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سيد المعصومين صلى الله تعالى عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه. واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں اور اس سے قبل بھی 2 خطبات جمعہ میں فرضیت نماز، فضیلت نماز، اہمیت نماز اور فریضہ نماز کو باجماعت ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی مختصر نشست میں بھی نماز ایک اور وہ پہلو اتنا اہم ہے کہ یوں کہا جائے کہ وہ نماز کی روح ہے، جسے خشوع کہا جاتا ہے۔ اور یہ خشوع کتنا ضروری ہے اور نماز کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ آج کی گفتگو سے آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح لفظوں میں مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورۃ المؤمنون ہے، اور بالکل ابتدائی 2 آیات ہیں، بالکل آغاز ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے ایک خوشخبری سنائی ہے، اہل ایمان کو ایک بشارت سنائی ہے، اور بہت بڑی بشارت ہے کہ اے بندو، اے ایمان والو، اے لوگو، تم کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہو،
تم فلاح کی تلاش میں نکلے ہو، تم دن رات ایک کیے ہوئے ہو، کیوں؟ کامیابی مل جائے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری نظر میں کامیاب کون ہے۔ قد افلح المؤمنون، مجھ خدا کی نظر میں کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر کلمے کی چھتری کے نیچے آ کر ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے، تحقیق پکی بات ہے کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے، مومن، صاحب ایمان۔ اس بشارت کو ذکر کیا۔ اب موضوع چونکہ یہ نہیں ہے کہ فلاح کا کیا معنی ہے، فلاح کی کیا تفسیر ہے، یہاں پر ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنا کر آگے پھر ایمان والوں کی صفات کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے، یہ کامیاب ترین لوگ ہیں، فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان میں کیا صفات ہونی چاہیے، کن صفات کے یہ متحمل اور کن صفات کے حامل یہ لوگ ہوتے ہیں، کن صفات سے متصف یہ لوگ ہوتے ہیں، آگے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اور بالکل آغاز میں اللہ نے 6 صفتوں کو ذکر فرمایا ہے، اور 6 صفتوں کو ذکر فرما کے پھر آگے اس کا انجام بھی ذکر فرمایا، اولئک هم الوارثون، یہ جنت کے وارث ہیں۔ یہ جو 6 صفات ہیں جو یہاں سورۃ المؤمنون کے آغاز میں ذکر فرمائی ہیں، ان میں سب سے پہلی جو صفت، کامیابی کے لیے سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی کامیاب لوگوں کی، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے، بنیادی صفت یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، وہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، وہ اپنی نماز خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب خشوع کس کا نام ہے؟ خشوع کسے کہتے ہیں؟ تو آسان لفظوں میں خشوع کہتے ہیں عجز کو، عاجزی کو، انکساری کو، زاری کو، گڑ گڑانے کو، جھکنے کو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پست کر دینے کو، اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کو، اور اس کیفیت کو کہ جب انسان جھک رہا ہو اللہ کے سامنے، اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہو، اپنے سر کو جھکا رہا ہو، اپنی پیٹھ کو جھکا رہا ہو، تو اس کا دل، اس کا دماغ اور اس کا باطن بھی اللہ کے سامنے یوں ہی جھک رہا ہو، اس کا نام خشوع ہے، اسے خشوع کہتے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مفسر قرآن، رئیس المفسرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کتاب کے علم اور کتاب کی تفسیر کے علم کے لیے دعا فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں وہ رئیس المفسر بنے ہیں، مفسرین بنے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خاشعون ای ساکینون۔ خاشعون کی جو تشریح فرمائی ہے، تفسیر فرمائی ہے، وہ فرمائی ہے ساکینون، اور یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ساکن ہونا، ٹھہر جانا، رک جانا، جامد ہو جانا، ساکت ہو جانا۔ تو فرمایا کہ ساکینون، خاشعون کا معنی ساکینون، کہ جب صاحب ایمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ظاہری اعضاء میں حرکت ختم ہو جاتی ہے، وہ سر نہیں کھجاتا، وہ داڑھی سے نہیں کھیلتا، وہ انگلیوں کو نہیں چٹکاتا، اور وہ اپنے کپڑوں کو نہیں سمیٹتا، وہ خارش نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ بالکل جامد ہو کر، ساکت ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ساکینون، یہ تشریح فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے داڑھی کے ساتھ کھید رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یہ جو صاحب نماز پڑھ رہے ہیں نا، اگر ان کے باطن میں خشوع ہوتا تو ان کے ظاہری اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ کیا مطلب؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ خشوع اس چیز کا نام ہے کہ ظاہری جو اعضاء کی حرکت ہے کہ یہ داڑھی کے ساتھ کھیل رہے، یہ بھی نہ ہوتی اگر باطن کے اندر خشوع ہوتا۔ کیوں؟ جب باطن کے اندر خشوع ہوگا تو اس کا اثر ظاہری اعضاء کے اوپر بھی پڑے گا۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ خاشعون کی تفسیر ہے ساکینون، کہ سکونت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ نماز میں کھڑا ہو جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی نمازوں کو نقل فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نماز میں کھڑے ہوتے تھے نا، تو ان کی پوری توجہ نماز کی طرف ہوتی تھی، اور ان کی نظریں سجدے کی جگہ پہ جمی ہوتی تھی،
دائیں بائیں التفات نہیں ہوتا تھا، اور بالکل یہ یقین ہوتا تھا کہ میں اپنے اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں، اللہ کے در پہ کھڑا ہوں۔ یہ کیفیت صحابہ کی نمازوں کی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک تفسیر تو فرمائی ساکینون، ظاہری اعضاء کے اندر اطمینان، حرکت ختم ہو جائے، جامد ہو جائے انسان۔ دوسری تفسیر فرمائی ای خائفون، خائفون یعنی اس کے دل کے اندر بھی خوف ہو، ایک ڈر ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس کی نماز پڑھ رہا ہوں، کس کی عبادت کر رہا ہوں، کس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ خائفون، یہ خوف، یہ ڈر اس کے دل کے اندر ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، جن کو مریض کربلا کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ جب اذان کی آواز سنتے تھے نا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اب اللہ کے دربار میں پیش ہونے والے ہیں، تو ایک خوف کی کیفیت اذان سنتے ہی ان کے دل میں پیدا ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اے خائفون، اس کے دل کے اندر بھی یہ خوف پیدا ہو۔ اور نماز کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ انسان باہر کی زندگی میں وہ لگا ہوا ہے دنیا کے کاموں میں، نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں، اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، معصیتیں ہو رہی ہیں، بد نظری ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن اذان کا وقت ہوا ہے، یہ بندہ مومن مسجد میں آیا ہے، کیونکہ گناہ تو ہوتا ہے انسان سے، تو مسجد میں آیا ہے۔ اب مسجد میں آ کر یہ اپنے اس گناہ پر، اپنی ان سرکشیوں پر، اپنی ان معصیتوں پر یہ نادم ہوا ہے، یہ آ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ان غلطیوں پر نادم ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے، معافی مانگنے کے لیے، بخشش کا طلبگار بن کے اس نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اس نے جب ہاتھ اٹھائے ہیں تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو کہا ہے کہ اللہ میں نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، میں نے گناہوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، تیری نافرمانیوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اب میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر کے اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور پھر ادب کے ساتھ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ کیوں ادب کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ عاجزی کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہ میرے جو گناہ، معصیتیں تھیں، نافرمانیاں، سرکشیاں تھیں، اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے، اللہ کو مجھ پہ ترس آ جائے، اللہ رحمت کی نگاہ ڈال دے۔ لیکن اس بندے مومن نے دیکھا میں نے ہاتھ بھی باندھ لیے، ساری چیزوں کو پیچھے پھینک لیا، لیکن میری سرکشیاں اتنی زیادہ ہیں کہ کام صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے سے نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ جھک گیا ہے، رکوع میں چلا گیا، رکوع میں چلا گیا، اللہ میں جھک گیا ہوں تیرے سامنے، میں نے اپنی پیٹھ کو جھکا دیا تیرے سامنے، اب تو میرے گناہ کو معاف کر دے، اب تو مجھے بخش دے، اب تو میں نافرمانیوں سے توبہ طائب ہوتا ہوں۔ لیکن دیکھا گناہ پھر بھی زیادہ ہیں، کام صرف کمر جھکانے سے نہیں چلے گا، آخری حد یہ اختیار کرتا ہے کہ یہ اپنی پیشانی کو سجدے میں ڈال دیتا ہے، گویا اللہ کے قدموں میں ڈال کے کہتے ہیں اللہ اس سے آگے عاجزی کی کوئی صورت نہیں تھی، یہ انتہا تھی عاجزی کی، چنانچہ میں نے اپنے سر کو تیرے قدموں میں ڈال دیا، اب تو مجھے معاف کر دیں۔ تو نماز کا فلسفہ یہ ہے ائی خائفون، کہ دل کے اندر یہ خوف ہو کہ اللہ میرا ظاہر جیسے جھک رہا ہے، میرا باطن بھی ایسے جھک رہا ہے، جیسے میں ظاہر الفاظ سے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، میرا باطن بھی کہہ رہا ہے واقعتاً اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور یہی خائفون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل ہے، احادیث کی کتابوں میں بالکل آغاز میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں اور دیگر کتابوں میں حدیث جبریل کے نام سے حضرت جبریل نے مختلف سوال کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، طالب علم بن کے آئے ہیں، ان میں سے ایک سوال کیا ہے من احسان، یا رسول اللہ احسان کس چیز کا نام ہے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ اور ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے۔ اگر اس کی تشریح کی جائے کئی جمعے گزر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا جملہ فرمایا اور دو درجات کو بیان فرمایا۔ فرمایا احسان اس چیز کا نام ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے، اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ درجہ ہے جس کو درجہ مشاہدہ کہا جاتا ہے، کہ انسان کوئی بھی عبادت کر رہے
تو وہ اتنا بلندی پہ پہنچ گیا ہے، اتنے عروج پہ پہنچ گیا ہے، اللہ کا اتنا قرب پا گیا ہے کہ گویا کہ اس کا یہ تصور ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ مشاہدے کا درجہ ہے۔ تو فرمایا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ مومن جب نماز میں کھڑا ہو، جب اللہ کے سامنے عبادت کرے تو یوں عبادت کرے کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو، اس درجے تک نہ پہنچ سکے، تو دوسرا درجہ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم درجہ یہ ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ یہ تصور اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور بھی نماز میں آ جائے، یقین جانے ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ صحابہ کے ذہن میں یہ تصور صرف آیا نہیں تھا، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں صرف آیا نہیں تھا، بلکہ ان کے دماغ میں سما گیا تھا اور حاوی تھا۔ ہر وقت یہ خیال ان کے ذہن میں تھا۔ اسی وجہ سے جب وہ عبادت کرتے تھے، جب وہ رکوع کرتے تھے، جب وہ سجدہ کرتے تھے، تو اللہ ان کے سجدوں کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے، ان کے رکوعوں کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے۔ تراہم رکعا ورضوان، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اتنے سجدے انہوں نے اللہ کے آگے، اور اتنے لمبے لمبے سجدے انہوں نے اللہ کے آگے کر لیے ہیں کہ ان کے اعضاء سے، ان کے چہرے اور پیشانیوں سے بھی سجدوں کے آثار ظاہر ہو گئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو یہ جو کیفیت تھی کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، دوسرا درجہ یا پہلا درجہ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فرمایا یہ صحابہ کے دل میں، دماغ میں چھا گیا تھا، اس لیے ان کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ اور جب چھا جاتا ہے ایسا اللہ تعالیٰ کا خیال، تصور، اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پھر ایسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں کہ کبھی کبھی ان نمازوں کا ذکر سن کر کے بھی انسان کہتا ہے یہ تو انسان ہی نہیں تھے، یہ تو بشر نہیں تھے، یہ تو فرشتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں واقعہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں یا غزوے میں ہیں، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہے، آپ نے 2 صحابہ کی ذمہ داری لگائی ہے، ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے پورے قافلے کا رات کو پہرا دینا ہے، حفاظت کرنی ہے کہ دشمن ہماری غفلت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگی ہے، انہوں نے پوری رات پہرا دینا۔ صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے والے سب آرام کر رہے ہیں، یہ دونوں صحابہ بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم دونوں جاگتے رہے پوری رات، ممکن ہے نیند کا غلبہ ہو جائے، آنکھ لگ جائے، دشمن حملہ کر دے، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو جائے۔ کیا کیا جائے؟ طے یہ ہوا کہ آدھی آدھی رات دونوں تقسیم کرتے ہیں، آدھی رات ایک سوئے گا، دوسرا پہرا دے گا، دوسرے حصے میں وہ جاگے گا، اور پہرا دینے والا تھا وہ آرام کرے گا۔ یہ طے ہوا، چنانچہ آرام کرنے والے صاحب سو گئے اور پہرا دینے والوں نے نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز کی نیت باندھ کے سنن ابو داؤد میں ہے کہ اس صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الکہف کا آغاز فرمایا۔ نماز نفل باندھے ہیں، نیت باندھی ہے اور سورۃ الکہف شروع کی ہے، اور اتنے جامد کھڑے ہیں، اتنے ساکت، بالکل حرکت نہیں ہے۔ دشمن نے دیکھا کہ پتہ نہیں یہ پتھر ہے، لکڑ ہے، انسان ہے، دیوار ہے، کیا چیز ہے، اس نے تیر چلایا، تیر آ کر صحابی کو لگا، نماز کی حالت میں ہے، خون نکلا۔ اب یہیں سے جو خون نکلا، صاحب نے نماز کو جاری رکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ان کی دلیل ہے یہ، لیکن ہمارے جواب ہیں کہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے، اور ان صاحب کی اس روایت کا کیا جواب ہے۔ بارہ تو خون نکلا، تیر لگا، خون نکلا، لیکن صحابی کی نماز توڑنا تو دور کی بات ہے، جسم میں حرکت بھی نہیں ہوئی۔ اس نے دوسرا تیر چلایا، صحابی نے پھر حرکت نہیں کی، جسم سے خون نکلا، جسم پہ لگا، جسم زخمی ہوا، نماز جاری ہے۔ یہاں تک کہ تیسرا جب تیر لگا تو سونے والے کو اس کی آنکھ کھلی، بیدار ہوا، اس نے دیکھا کہ میرا ساتھی نماز کی حالت میں ہے اور تیر کی وجہ سے اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا
کہ جب پہلا تیر تمہیں لگا تم نے نماز توڑ کے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس کا جواب سنیے. جب یہ درجہ مشاہدہ انسان کو مل جاتا ہے نا کہ گویا کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، تو پھر اسے پرواہ دنیا کی نہیں ہوتی. تو صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ایک تیر لگا، دوسرا لگا، یہ تو آپ نے مجھے بتایا تو مجھے پتہ چلا. جب تیر لگا میرے جسم میں ایسا اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میرے جسم میں ایسا سکون تھا اور مجھے اللہ سے باتیں کرتے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اگر اس دوران میرے جسم کو کوئی کاٹ بھی دیتا تو مجھے احساس نہ ہوتا. چنانچہ اگلی بات وہ کہتے ہیں نا، اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، وہ یہی بات ہے. اب صرف رسم نماز، رسم اذان، وہ نہ روح بلالی ہے اور نہ صحابہ والی نمازیں ہیں. تو انہوں نے اگلی بات کیا کہی؟ اگلی بات کہی کہ میں نے نماز میں سورہ کہف شروع کی تھی اور میری جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ مجھے پسند نہیں تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سورہ کہف کو پورا کیے پہلے نماز ختم کروں. میں نے سورہ کہف مکمل کی تب نماز سے سلام پھیرا. تو یہ تھی ان صحابہ کی نمازیں. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نماز پڑھتے تھے، رکوع اتنا لمبا ہوتا تھا کہ پرندے سمجھ کر کے دیوار ہے وہ آپ کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. آپ رکوع اتنا لمبا کرتے تھے. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم پہ زخم لگا ہے اور زہر پھیل گیا ہے. طبیبوں نے کہا کہ جب تک اس عضو کو کاٹا نہیں جائے گا یہ زہر مزید پھیلے گا. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں نا تو تم نے اس عضو کو کاٹ دینا ہے، کیونکہ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت مجھے کوئی احساس نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں ڈائریکٹ اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. یہ نمازیں تھیں. یہ تو بہت بڑے لوگ تھے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں لکھا ہے نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کے اندر چھت سے سانپ گرا. چھت سے سانپ گرا تو سارے لوگ مسجد سے بھاگ گئے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. امام صاحب کو دیکھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. بعد میں لوگوں نے بتایا حضرت مسجد خالی ہو گئی تھی اور یہاں پر آپ ذرا ہم نے خود دیکھا ہے 2015 کی بات ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، زلزلہ ہو گیا ہے. نماز کے دوران زلزلہ ہوا ہے، پوری مسجد خالی ہو گئی. 700 بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا ظہر کی. سارے مسجد کے صحن میں چلے گئے، صرف ایک بزرگ تھے وہ وہاں پر کھڑے اپنی نماز پڑھ رہے تھے، باقی سارے باہر چلے گئے. یہ ہماری نمازیں ہیں. لیکن امام صاحب نماز پڑھتے ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں، سانپ آیا ہے، کیا ہوا ہے. یہ نمازیں تھیں. اور جب ایسی نمازیں ہوں گی تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. آج معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں نا، لوگ کہتے ہیں آپ نماز پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں، حقوق العباد کی بات کیوں نہیں کرتے. اور بھائی نمازیں ٹھیک ہوں گی، حقوق اللہ کا انسان خیال رکھے گا، حقوق العباد کی خود ترغیب پیدا ہوگی. خود انسان اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو لوگوں سے بھی، لوگوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ڈرے گا. ہماری تو نمازیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا تو بیس ہی ٹھیک نہیں ہے، بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم بنیاد سے شروع کر رہے ہیں. تو فرمایا نمازیں ٹھیک ہوں گی تو معاشرے سے خود بخود برائیاں ختم ہو جائیں گی. تو جب ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر ہمارے سارے معاملات الٹے ہیں. ہماری نمازیں، ہماری جو عبادات ہیں وہ تو ایسی ہیں، جلدی سے آئے، بے توجہی کے ساتھ وضو کیا، نہ سنتوں کی رعایت کی، جلدی جلدی بس اعضائے وضو کو دھویا، آئے اور جلدی جلدی سے سجدے کیے، قیام، رکوع، لٹے ہوئے طوطے کی طرح الفاظ وہ دہرائے، کوئی غلط کوئی صحیح، سلام پھیرا اور جاتے ہوئے اس یقین کے ساتھ گئے کہ اللہ کو ہماری اتنی خوبصورت نماز ضرور بھی ضرور قبول کرنی چاہیے. اس یقین کے ساتھ ہم واپس جاتے ہیں. لیکن یہ وہ نمازیں ہیں، یقین جانیں کہ جن نمازوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ ایک گندے اور پرانے کپڑے میں لپیٹ کر کے نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے. کیا ہم نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ ہماری نظر کہاں گھوم رہی ہوتی ہے. ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، بلکہ ایک اور روایت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اس سے سخت وعید فرمایا کہ نمازی جب نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتا ہے نا، اللہ مخاطب ہوتا ہے بندے سے. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نماز میں میرے سامنے کھڑا ہے، کیا مجھ سے بہتر کوئی تجھے نظر آ رہا ہے؟ پھر دوبارہ دیکھتا ہے، نہیں رکتا. پھر اللہ کہتا ہے، جب تیسری بار وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر بھی وہ اس کام میں لگا ہوتا ہے، تو حدیث میں آیا کہ اللہ اس سے اپنی جو توجہ ہے اس کو پھیر لیتا ہے.
رحمت کی نظر پھیر دیتا ہے۔ ہماری نمازیں تو ایسی ہیں۔ تو اس لیے نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا ہوگا، نماز کے اندر خشوع کیسے آئے گا، اس کے لیے بیس کہ وضو سے ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے، سنتوں کی رعایت کریں گے۔ وضو اچھا ہوگا، اس کا اثر نماز میں ہوگا، وضو میں خشوع ہوگا، اس کا اثر نماز میں ہوگا۔ پھر نماز پڑھیں گے، نماز کے الفاظ کا پتہ ہوگا کہ ہم کیا کیا رہے ہیں۔ جب الفاظ کا پتہ ہوگا، ان کے معنی کا پتہ ہوگا، تو پھر ہماری نمازوں میں بھی اور خشوع میں بھی اس کا اثر ہوگا۔ اور خشوع زیادہ دین پہنچا نہیں تھا، خشوع خضوع یہ ساری چیزیں ان کے علم میں نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ کے رسول، جس اللہ نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے تو اتنا ہی علم ہے، آپ بتلا دیجئے نماز کا طریقہ۔ حضور نے نماز کا طریقہ بتلایا، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ جب تو قیام کرے تو اطمینان کے ساتھ قیام کر، جب رکوع میں جائے اطمینان کے ساتھ رکوع کر، جب سجدے میں جائے اطمینان کے ساتھ سجدہ کر۔ اس سے مسئلہ نکالا فقہا نے کہ جو تعدیل ارکان ہیں، بعض فقہا چلے گئے امام ابو یوسف وغیرہ کہ یہ واجب ہے کہ تعدیل ارکان ٹھہر ٹھہر کے، سیدھا کمر کو سیدھا کیا پھر سجدے میں گیا، رکوع مکمل کیا پھر اٹھا، سجدہ ایک مکمل کر کے مکمل بیٹھا جلسے میں، دوبارہ سجدے میں گیا۔ فرمایا یہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ تو اس لیے خشوع خضوع کے لیے نماز کے جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے خطبات میں اسی پر بات ہوگی کہ جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، ان الفاظ کا معنی کیا ہے، ان کا تلفظ کیا ہے، پھر جو وضو کرتے ہیں اور وضو میں کن چیزوں کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اسی پر آئندہ گفتگو ہوگی۔ سنتوں کا سلسلہ ہمارا چلا تھا، پچھلے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں جو سنت بیان کی تھی وہ یقیناً آپ سب نے اس پر عمل بھی کیا ہوگا، وہ آپ کو یاد بھی ہوگا۔ کیا سنت تھی جی؟ پہننے کی سنت۔ جی جزاک اللہ۔ پہننے کی سنت تھی کہ جب بھی ہم کوئی چیز پہنیں گے، چاہے جوتا ہے چاہے لباس ہے، تو ہم دائیں طرف سے اس کا آغاز کریں گے۔ قمیض پہنیں گے تو دایاں بازو پہلے، شلوار پہلی دائیں ٹانگ، جوتا پہلے دایاں، اور جب اتاریں گے تو اس کے بالکل برعکس۔ دوسری سنت آج کی وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی اچھی جگہ پر داخل ہوں گے تو پہلے دایاں قدم داخل کریں گے۔ میں صرف مسجد کا نہیں کہہ رہا، میں اس کی وجہ بتاؤں گا۔ جب بھی کسی اچھی جگہ پر داخل ہوں گے تو پہلے دایاں قدم داخل کریں گے، اور جب اس جگہ کے بنسبت بری جگہ پہ داخل ہوں گے یا نکلیں گے تو برا جو بایاں پاؤں ہے وہ پہلے نکالیں گے۔ مطلب اس کا مسجد میں داخل ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سب سے پسندیدہ ہیں۔ باہر کے ماحول کی بنسبت مسجد جو ہے افضل ہے۔ جو جب مسجد میں داخل ہوں گے تو دایاں پاؤں داخل کریں گے، اور مسجد کی بنسبت باہر کا جو ماحول ہے وہ اچھا نہیں ہے، جب نکلیں گے تو بایاں پاؤں پہلے نکالیں گے۔ اسی طرح بیت الخلاء ہے، بیت الخلاء اور باہر بیت الخلاء سے دونوں میں اگر ہم مناسبت کریں تو اندر والا ماحول زیادہ خراب ہے، برا ہے بنسبت باہر کے۔ تو جب اندر داخل ہوں گے تو پہلے بایاں پاؤں داخل کریں گے، اور جب نکلیں گے تو دایاں پاؤں۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، باہر کا ماحول، گھر کا ماحول، گھر افضل ہے باہر کے ماحول سے۔ جب گھر میں داخل ہوں گے، گیٹ سے انٹر ہوں گے تو پہلے دایاں پاؤں داخل کریں گے، اور جب باہر نکلیں گے تو بایاں پاؤں داخل کریں گے۔ گویا کہ اگر میں صرف یہ کہتا کہ مسجد میں داخل ہو تو بیت الخلاء کی الگ سنت بیان کرنی پڑتی، گھر والی الگ سنت بیان کرنی پڑتی۔ یہ 3 سنتیں جمع ہوگی، بلکہ 6 سنتیں، داخل ہونے کی بھی نکلنے کی بھی۔ تو اس طرح جب ہم مسجد میں داخل ہوں، جمعے کے لیے آئیں تو دایاں پاؤں، جب نکلیں تو بایاں پاؤں، جب گھر میں داخل ہوں گے تو دایاں پاؤں۔ آج ہم 2 سنتوں پر تو جاتے ہوئے عمل کریں گے، ایک تو بایاں پاؤں پہلے نکالیں گے، پھر دایاں جوتا پہلے پہنیں گے۔ اس کی بھی ترتیب فقہا نے یہ بیان فرمائی ہے، جب نکلیں گے تو ظاہر بات ہے 2 سنتیں ہیں نا، بایاں پاؤں پہلے نکالنے ہیں، لیکن دوسری سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں پہلے داخل کرنا ہے۔ تو اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب بایاں پاؤں پہلے نکالیں تو اسے جوتے کے اندر داخل نہ کریں، بائیں جوتے کے اوپر رکھیں، ایک سنت ادا ہوگی نکالنے والی۔ اب دایاں پاؤں اندر داخل کریں دائیں جوتے کے، تو دونوں سنتوں پر عمل ہو گیا۔ آج جب آپ ان 2 سنتوں پر عمل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 200 شہیدوں کا ثواب، اور جب گھر داخل ہوں گے
تو پھر سنت کے مطابق دایاں پاؤں داخل کریں گے تو 100 شہید، گویا گھر پہنچتے پہنچتے آج آپ 300 شہیدوں کا ثواب کمائیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی